السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، دیکھو آج جو ہے نا پوری دنیا کے اندر اکثر جگہوں پر مسلمان حالات کا شکار ہے۔ خاص طور پہ ہندوستان میں جو مسلمانوں پہ جگہ جگہ پہ حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، مسلمانوں میں خوف اور ڈر پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اس کے اندر دیکھو مسلمانوں کی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو اپنے نظروں کے سامنے نہیں رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو، جس کام کو لے کر دنیا میں آئے تھے، وہ دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کا کام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا، آواز دی، ان کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور یہ جو کام تھا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، پھر اس کام کے اندر آپ کو جو تکالیف آئی، جو پریشانیاں آئی، جو مصیبتیں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو برداشت کیا، اور ان کو برداشت کرتے ہوئے مکے میں محنت کرتے رہے، طائف کا سفر کیا، پھر طائف سے جو ہے مدینے کا سفر کیا، اور ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی۔ مدینہ جانے کے بعد پھر آپ وہی کام کرتے رہے کہ مدینے کے لوگوں کو آپ نے ایمان سکھایا، دین سکھایا، مدینے کے اطراف کی جو بستیاں تھیں ان بستیوں کے اندر دعوت کا میدان بنایا۔ ابھی جو لوگ پابندی کے ساتھ میں سیرت کے بیانات سنتے ہیں ان کو یاد ہوگا، سیرت کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں بتا چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اس سرزمین پہ رہنے والا ہر فرد وہ اللہ کو جاننے والا بن جائے اور اللہ کی ماننے والا بن جائے۔ وہی محنت اللہ کے نبی نے اپنے پورے زندگی میں کی، اور اسی محنت کو مقصد بنا کر جب اللہ کے نبی محنت کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آپ کی زندگی میں ہی
پورے جزیرۃ العرب کے اندر پہنچا دیا۔ اور آپ کے وصال کے بعد جب آپ نے آخری خطبے کے اندر جو عرفات کے میدان میں آپ نے صحابہ کو دیا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ کم و بیش وہاں پر 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ آپ نے ان کے سامنے کہا کہ دیکھو، جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی تھی وہ میں نے تم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ لوگوں نے کہا آپ نے پہنچا دی۔ تو آپ نے اللہ کو گواہ رکھ کے کہا اے اللہ دیکھ یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اب جو ذمہ داری میں نے تم تک پہنچائی ہے، تمہارا کام یہ ہے اب تم دنیا کے کونے کونے تک اس کو پہنچاؤ۔ تو صحابہ اکرام نے پھر اپنے زندگی کا مقصد اسی اسلام کی تبلیغ کو، اسلام کی دعوت کو بنایا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا تو مسلمان پورے افریقہ میں پہنچ چکا تھا اسلام کی دعوت کو لے کر، ایشیا میں پورے اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو مسلمان یورپ تک پہنچ چکا تھا۔ جیسا میں نے پچھلے 2 جمعہ پہلے بتایا تھا کہ آج بھی یورپ کے اندر 8 ملک ایسے ہیں جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ تو وہ جو مسلمان وہاں پہ بسے ہوئے ہیں اور آباد ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جو حضرت عقبہ ابن نافع جنہوں نے افریقہ کو فتح کیا تھا، اور موسیٰ ابن نصیر جنہوں نے یورپ کو فتح کیا، اور طارق ابن زیاد جنہوں نے اسپین کو فتح کیا، ان کے زمانے میں جو لوگ یورپ کے اندر اور پھر اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو گیا۔ تو یہ صحابہ اکرام کے محنتوں کی برکت تھی کہ صحابہ اکرام نے اسلام کی تبلیغ کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا، اور مقصد بنا کر وہ چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے 3 دن کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں نکلے، وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے واسطے لے کر نکل گئے۔ تو آج آپ کو فرانس میں صحابہ اکرام کی قبریں ملیں گی۔ کہاں پر ملیں گی بھائی؟ فرانس میں۔ کہاں فرانس اور کہاں مکہ مدینہ؟ اور جیسا میں نے بتایا تھا چائنا میں صحابہ اکرام کی قبریں ملیں گی۔ اب آپ سوچو کہاں چائنا اور کہاں پہ مکہ مدینہ؟ ہندوستان کے اندر صحابہ اکرام کی قبریں آپ کو ملیں گی، تو کہاں ہندوستان اور کہاں پہ مکہ مدینہ؟ لیکن صحابہ نے اسلام کی تبلیغ کو جب زندگی کا مقصد بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کی محنتوں کی برکت سے دنیا کے اندر اسلام کو پہنچا دیا۔ اور ہندوستان کے اندر بھی سب سے پہلے جو صحابہ پہنچے تھے سب سے پہلے وہ تبلیغ کی محنت کو لے کر ہی پہنچے تھے۔ محمد ابن قاسم جو آئے وہ تو بہت بعد میں آئے سندھ کے اندر، ان سے پہلے کیرلا میں صحابہ اکرام پہنچ چکے تھے، اور ملک کے مختلف علاقوں کے اندر آج بھی ہمارا جو کوکن کا علاقہ ہے مہاراشٹرا کے اندر، وہ کوکن کے پٹے میں آپ کو صحابہ اکرام کی قبریں ملیں گی۔ آج بھی سمندری علاقوں میں صحابہ اکرام آئے کیرلا کے اندر۔ تو صحابہ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جب آئے تو وہ تبلیغ کی محنت کو لے کر آئے، اور یہ صحابہ اکرام کی ہی محنت کی برکت ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا، لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اب اس کے بعد زمانے بدلتے گئے، اولیاء اللہ بزرگان دین کا جب زمانہ آیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ رہنے والے تھے ایران کے۔ کہاں کے رہنے والے تھے بھائی؟ ایران کے رہنے والے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں کا نام ہے سنجر۔ کیا نام ہے وہ گاؤں کا؟ سنجر۔ اور یہ گاؤں ہے ایران کے اندر۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے جو استاد تھے وہ بخارا اور سمرقند کے رہنے والے تھے، اس علاقے کے۔ اور وہ علاقہ اس زمانے میں ایران کو ملا ہوا تھا۔
تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے، جب انہوں نے اپنی طرف سے خلافت عطا کر دی، اس کے بعد یہ ذمہ داری دی کہ اب تم ہندوستان کے زمین کی طرف جاؤ، اس علاقے کے اندر اسلام کی تبلیغ کرو۔ وہ آئے ملک کے اندر، اور ہندوستان میں آنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سفر کیا پورے ملک کا، یہ کونے سے لے کے وہ کونے تک، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے ملک میں ایمان کی بادیں بہاری چلا دی۔ 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے۔ کتنے لاکھ لوگ بھائی؟ 90 لاکھ لوگ۔ تو ہندوستان میں جو رہنے والے مسلمان ہیں نا، یہ اوریجنل میں یہیں کے رہنے والے ہیں، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہوئے تھے، یا بزرگان دین کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے، اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے تھے۔ ایک سید صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں۔ میں نے کہا سرٹیفکیٹ ہے کیا تحصیلدار کا آپ کے پاس میں؟ اللہ کے نبی کے خاندان، کیونکہ حضور کے زمانے میں جو بھی رہیں گا مدینے کا ہے کیا؟ میں بولا سکہ صحیح کے ساتھ میں تمہارے پاس میں نہیں بولے میرے پاس میں وہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تک وہ نہیں ہے تو تمہارا قول بھی معتبر نہیں ہے کہ تم اوریجنل سید ہو۔ اوریجنل سید وہی ہے جس کے پاس میں اس کا نسب نامہ موجود ہے۔ کیا موجود ہے بھائی؟ اس کا نسب نامہ۔ ورنہ یاد رکھو، ہم جو ہندوستان کے شیخ سید ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہے جو اوریجنل سیدوں کے گھروں میں ہمارے باپ دادا ان کے گھوڑے چرانے کا، بکریاں چرانے کا، کھیت میں کام کرنے کا کام کرتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے بولے بھائی اپنے جو سیٹ ہے، اپنے جو مالک ہے، جو ان کا نام، وہی کس کا نام؟ وہی کس کا نام؟ اپنا سرنیم۔ میں مثال دے کے بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک پورے علاقے کے اندر دعوت و تبلیغ کے لائن سے وہ ذمہ دار ہے، ذمہ دار ساتھی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے کئی مرتبہ 4 مہینے لگ گئے اور کئی چلے لگ گئے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ وہ میرا شاگرد ہے، اس کو میں نے نورانی قاعدہ پڑھایا، قرآن پاک بھی میں نے اس کو پڑھایا۔ لیکن وہ نوجوان پہلے مسلمان نہیں تھا، ایک دوسرے سماج سے اس کا تعلق تھا۔ اس کا جو سرنیم ہے وہ بھی ایک دم پیور برہمن سرنیم ہے۔ کون سا سرنیم ہے بھائی؟ ہاں، ایک دم پیور۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد میں نے ہی اس کو نورانی قاعدہ پڑھایا، قرآن پڑھایا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد وہ جماعت کے کام میں تو لگا ہوا ہی تھا۔ اب مسئلہ ایسا تھا کہ وہ نوجوان مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ، مطلب مسلمانوں کی ایک برادری کے ساتھ میں کاروبار کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس نے کہا بولے بھائی میں جن لوگوں کے ساتھ میں کاروبار کر رہا ہوں، جو تمہارا سرنیم وہی کس کا سرنیم ہے؟ میرا بھی سرنیم۔ اس نے باضابطہ پورے کاغذات پیپر وغیرہ جو بنایا۔ اب آج کی تاریخ میں کوئی بھی نیا انسان اگر اس کو ملے گا، اس کو کوئی بھی نہیں پہچانتا کہ بھائی یہ ایمان میں داخل ہوا یا نو مسلم ہے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے دینی اعتبار سے اتنی ترقی کر لی ہے ماشاءاللہ کہ اللہ نے اس کو بہت بڑا مقام عطا فرما دیا دینی اعتبار سے۔ تو میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں یہ سب؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تو ہمارے جو باپ دادا تھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پہ کیا ہو گئے بھائی؟ ایمان میں داخل ہوئے۔ اور یہ جتنے اللہ والے، پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے جو شاگرد تھے، آپ نے 22 خواجہ کا نام سنے ہوں گے، سنا کہ نہیں بھائی؟ کسی نے نہیں سنے؟ شاید نہیں سنے۔ اچھا، پرانے لوگوں نے سنے ہوں گے، سنے کہ نہیں کسی نے؟ راجو بھائی سنے کہ نہیں 22 خواجہ کا نام؟ نہیں سنے؟ اچھا، 22 خواجہ جو ہے، 22 خواجہ، اب میں آپ کو نام لے کے بولوں گا ایک ایک سے تو سمجھ میں آئے گا۔ گلبرگہ کے اندر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، نام سنے ان کا؟ خلد آباد کے اندر حضرت منتجب الدین زرزری بخش دولہا،
نام سنے گے نہیں ان کا؟ پربھنی کے اندر حضرت تراب الحق شاہ، نام سنے گے نہیں ان کا؟ رونا پراڑا کے اندر سید علاء الدین، نام سنے گے نہیں ان کا؟ ایسے پورے 22 اللہ کے مقبول بندے یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ کس کے شاگرد تھے بھائی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو ملک کے الگ الگ علاقوں کے اندر تبلیغ کی محنت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ایک ایک کو ایریا بانٹ کر، علاقہ بانٹ کے، جاؤ تم کرناٹکا کے علاقے میں محنت کرو، تو وہ گلبرگہ کے اندر جا کے مقیم ہو گئے۔ تم پربھنی میں محنت کرو، تم اورنگ آباد میں محنت کرو، تم ادھر محنت کرو۔ اب یہ اللہ والے جب ان علاقوں کے اندر پہنچے تو ان اللہ والوں کے ہاتھ پر وہ علاقوں کے لوگ جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ پورے علاقے کو انہوں نے ایمان سے سرسبز و شاداب کیا، اور پھر یہ جو اللہ والے تھے انہوں نے اس علاقے میں خانقاہیں کھول کر مدرسے اس زمانے کے اعتبار سے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے پڑھانے کا کام یہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے دیکھو آپ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ لوگوں نے احمد نگر کے اندر وہاں کی پرانی مسجد جو عالمگیر ہے دیکھا کہ کسی نے دیکھا اس کو؟ وہ پرانی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شہر کے باہر ہے، وہ پوری مسجد ہے اور اس کے چاروں طرف پرانے زمانے کے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ وہ کائے کے لیے ہے؟ وہ اس زمانے میں خانقاہ اور مدرسہ ہوا کرتا تھا، جو لوگ وہاں پہ آتے تھے ان کو دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ کیا کیا جاتا تھا بھائی؟ دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ایسے ہی اگر آپ اورنگ آباد کا سفر کرو گے تو جامع مسجد کے اطراف میں کم سے کم مجھے لگتا وہ 45 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ ایک سائٹ سے کچھ 20-22 ہے، دوسرے سائٹ سے ایسا ٹوٹل ملا کے کچھ 45 کمرے بنے ہوئے ہیں جو حضرت ملک عنبر کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں۔ ملک عنبر انہوں نے اتنی بڑی مسجد بنائی، اس کے چاروں طرف یہ جو کمرے بنائے اس لیے تاکہ مسجد اور مدرسہ وہاں پہ قائم رہ سکے، امت کو دین کی تعلیم دلانے کے لیے۔ تو ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ کی یہ محنتیں ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے اندر تبلیغ کی محنت کی، تب جا کر اس پورے ملک کے اندر آج خالی یہ اکیلا ملک نہیں ہے، اس زمانے میں تو یہ تینوں ملک ملا کے ایک ملک ہوا کرتا تھا۔ تینوں کی اگر آپ آبادی کو شمار کرو گے تو مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے 80 کروڑ۔ کتنے کروڑ بھائی؟ 80 کروڑ مسلمان۔ وہ ان 3-4 ملک اور پورا جو اس زمانے میں ملا ہوا تھا ایک، وہ پورے علاقے کے اندر یہ جتنے مسلمان ہیں، صحابہ اکرام آئے، پھر انہوں نے بزرگان دین اولیاء اللہ نے محنتیں کی، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام اور ایمان آج پورے آب و تاب کے ساتھ میں زندہ ہے۔ کس کی محنتوں کا نتیجہ؟ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اب کمزوری کہاں پر ہوئی؟ یہ جو آج حالات ہے یہ کمزوری کہاں پر ہوئی؟ یہ کمزوری آئی مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں تھوڑی سی، کہ مسلمان بادشاہوں نے اس ملک کے اندر 1000 سال تک حکومت کی، لیکن تبلیغ کا جو کام تھا، دین کا جو کام تھا، دین کی جو محنت تھی، وہ پورا کیا پورا جو تھا وہ اللہ والوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ بادشاہوں نے اس پہ کبھی دھیان دیا کیا بھائی؟ بادشاہوں کا کوئی دھیان نہیں اس کی طرف، ان کا پورا دھیان، پوری توجہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے اندر، اپنی فائننشیل پوزیشن، اپنے خزانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے، کبھی ادھر حملہ ہو رہا ہے، کبھی ادھر حملہ ہو رہا ہے، کبھی ادھر حملہ ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان بادشاہ جنہوں نے 1000 سال تک اس ملک کے اوپر حکومت کی، وہ اس زمانے کے اندر علماء کی جماعتیں بناتے، علماء کی جماعتیں بنا کر، جیسے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکیلے ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں کچھ محنت کی دینی تعلیم اور تبلیغ کے لائن سے۔
حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے استاد تھے. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. اب ہمارے آج کے زمانے میں تو کیسا ہے کہ فتاوے کی اور فقہ کی جو کتابیں ہیں وہ اردو میں بھی آ چکی ہے ماشاءاللہ. اب آج کا ڈیجیٹل زمانہ ہے تو موبائل کے اندر بھی بڑی بڑی کتابیں آ چکی ہے. آپ کو یہ ایسی جو فزیکل کتاب ہے ساتھ میں لے کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے موبائل میں آپ پوری ایک لائبریری لے کے چل رہے ہیں, پورا کتابوں کا ایک ذخیرہ لے کے گھوم رہے ہیں. لیکن وہ زمانہ ایسا نہیں تھا. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ فقہ حنفی کے استنباط کا تھا. مطلب یہ کہ ہندوستان کے اندر جو رہنے والے مسلمان تھے ان کے عقائد کو, ان کے ایمان کو, ان کے مسائل کو محفوظ کرنے کے لیے فقہ حنفی کے ایک مستند اور مدلل کتاب کی ضرورت تھی تاکہ اس کتاب کو ملک کے ہر مسجد کے اندر پہنچایا جا سکے اور امت کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو امت اس کتاب میں سے تلاش کرے. اچھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بھی وجہ تھی, اس کا بھی ریزن تھا. اس کا ریزن کیا تھا کہ اگر ہم یعنی اس زمانے کے جو علماء احناف ہے, اورنگزیب عالمگیر ہے, اگر وہ یہ محنت نہیں کرتے تو چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا ایک طرف سے شیعوں کی بھی محنت چل رہی تھی. کس کی محنت چل رہی تھی؟ شیعہ جو قوم ہے ان کی بھی محنت. اب مسلمان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ میں شیعہ ہوں, میں سنی ہوں, میں حنفی ہوں, میں کون ہوں, اس لیے کہ وہ صرف یہ سمجھتا تھا کہ بھائی میں کون ہوں, مسلمان. اس کو کچھ نہیں معلوم. اسی لیے آپ آج بھی دیکھو, اگر آپ مراٹھواڑے کے علاقے کا سفر کرو گے, مراٹھواڑے کے علاقے کا میں خاص طور پہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ جو نظام سلطنت تھی, گورنمنٹ تھی, انہوں نے ہر گاؤں کھیڑے کے اندر اتنے بڑے بڑے عاشور خانے بنا کے دے دیے تھے. اتنی بڑی بڑی مسجدیں نہیں ہیں وہاں پہ. کیا نہیں ہے بھائی؟ مسجد نہیں ہے, اس سے بڑے کیا بنا کے دے دیے تھے؟ عاشور خانے. اور مسلمانوں کو کیا لگتا تھا بس یہی اسلام ہے. محرم کا مہینہ آتے ہی ایک قوم کے اندر جوش جذبہ, ایسی خوشیاں ہوتی تھی گھروں کے اندر. کیوں؟ محرم کا مہینہ آ رہا ہے بولے. میں نے خود دیکھا. اب آپ سوچو, میری تو زیادہ عمر نہیں ہے, اب آپ سوچو جب میں نے میرے بچپن میں یہ سب چیزیں دیکھا ہو تو وہ زمانے میں کیا حال ہوگا. محرم کا مہینہ آتے ہی میں نے ایسے بھی بڈھے بڑوں کو دیکھا, محرم کا چاند دکھتے ہی پیر میں کی چپل جوتے نکال کے رکھ دیتے تھے. بولے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام حسین اب نکل گئے تھے. بولے آج چاند دکھا کہ ہاں آج شام کو نکل گئے تھے. بولے وہ مکہ سے کوفہ, اس کی طرف, کوفہ کی طرف. مطلب ان کو پورا یاد تھا کون سی تاریخ کو کیا واقعہ پیش آیا. تو بولے جب وہ پورے راستے سے نکلے تھے تو پھر ہم کیسا کیا چپل اور جوتا پہن سکتے ہیں؟ وہ چپل جوتا بھی نہیں پہنتے تھے. وہ 10 دن چارپائی کے اوپر گدے پہ نہیں سوتے تھے. اے تھیلا بچھا رہے, بولے میرے واسطے. کیوں حضرت آپ گدے پہ کیوں نہیں بولے وہ حضرت امام حسین ابھی راستے میں تھے نا. بولے وہ تو وہ جب وہ جب پورے ریگستان میں سوئے, میں کیسا کیا سو سکتا ہوں پلنگ کے اوپر, گدے کے اوپر, تو وہ زمین کے اوپر سوتے تھے تھیلا بچھا کے. مطلب چونکہ وہ جو نظام گورنمنٹ کا زمانہ تھا وہ سب شیعہ تھے تو انہوں نے مسجدوں پہ اتنا فوکس نہیں کیا جتنا کائے کے اوپر کیا بھائی, عاشور خانے کے اوپر. اب اس کے بعد میں جو 10 دن رہتے تھے یعنی ایسا ماحول رہتا تھا میلے کے جیسا. دکانیں لگی ہوئی ہے اور جھولے جھول رہے ہیں لوگ, اور اسی طریقے سے جو ہے اگربتی کا دھواں اٹھ رہا ہے, اور وہاں پہ جو ہے 2-4 مجاور وہ سواریاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور لائن لگی ہوئی ہے زیارت کرنے والوں کی. اور جس کی زیارت ہو گئی وہ سب کے سامنے جا کے تبرکن بولتا تھا, ہاں اللہ کا کرم ہو گیا, الحمدللہ میری زیارت ہو گئی. بھلا کیا آج الحمدللہ آج میری زیارت ہو گئی. بولے تو ان لوگوں نے اس طریقے سے مسلمانوں پہ جب محنت کی تو اس لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کے جو علماء تھے ان کی ایک مجلس بٹھا کر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, وہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کو صدر بنایا, ذمہ دار بنایا, اور ان کے ماتحتی میں علماء کی ایک ایسی جماعت بنائی,
اور کہا کہ دیکھو عربی کی بڑی بڑی کتابیں، اب وہ زمانے میں کون سی کتابیں، کنز الدقائق، اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، نور الایضاح اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، قدوری اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، ہدایہ اس کو عام آدمی نہیں، یہ سب عربی زبان کی بڑی بڑی فقہ حنفی کی کتابیں۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ تو بولے تمہاری ذمہ داری ہے، علماء کی پوری ایک مجلس بٹھائی گئی، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ حنفی مسلک کے اعتبار سے مسائل نکالے کتابوں میں سے، اور پھر اس کے بعد میں فتاوی عالمگیری یہ کتاب لکھی گئی۔ کون سی کتاب لکھی گئی بھائی؟ فتاوی عالمگیری، فقہ حنفی کی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنے لگائے، اس لیے ان کے نام سے اس کا نام ہی پڑ گیا فتاوی عالمگیری۔ اور وہ پوری کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا امت کو یہ معلوم ہو سکے ہم مسلمان ہیں تو کون سے مسلمان ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے وہ فقہ حنفی کی کتابیں جو تھی فتاوی عالمگیری ہر مسجد میں پہنچائی گئی، تاکہ امت کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ حنفی مسلک کے اعتبار سے اس کتاب کے اندر دیکھ سکے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں جتنی مسلمان بادشاہوں نے بلڈنگیں بنانے پہ محنت کی اور اطراف کے راجے مہاراجاؤں سے لڑنے کے لیے محنتیں کیے، اگر مسلمان اس ملک میں تبلیغ کے کام پر محنت کرتے تھے تو وہ مسلمان بادشاہ اگر علماء کی ایسی جماعتیں، جیسے اورنگزیب عالمگیر نے کتاب لکھنے کے لیے علماء کی جماعتیں بنائی اور انہوں نے اپنے زمانے میں جو محنت کی، اگر وہ پورے 1000 سال میں ایسی محنت ہوتی تھی، یہ پورے ملک میں ایک انسان بھی اللہ کے غیر کی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہتا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ باقی رہتا تھا کیا بھائی؟ 1000 سال تک مسلمانوں نے کیونکہ اس ملک میں یہ جتنا بھی اسلام نظر آ رہا ہے، جتنا بھی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ پورے پٹے میں افغانستان سے لے کے نیپال تک 80 کروڑ جو مسلمان بستے ہیں، یہ صرف اللہ والوں، بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ علاقے کے لوگ کائے میں داخل ہوئے بھائی، ایمان میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اگر وہ بادشاہ بھی اس طریقے سے تبلیغ کے لیے ایک شعبہ بناتے اور علماء کی جماعتیں گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے اور محنت کرتے اس زمانے کے اندر، تو یہ پورے ملک میں ایک بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہتا تھا۔ اب ہماری طرف سے کہاں پہ کمزوری ہوئی؟ ہماری طرف سے کمزوری یہ ہوئی کہ ملک آزاد ہونے کے بعد میں بھی ہم کو ابھی یہ 70 سال کا ڈیوریشن ملا ہوا ہے، لیکن مجھے آپ بتاؤ، میں سمجھتا ہوں یہ 70 سال میں مسلمانوں نے جتنی انرجی، جتنی محنت پالیٹکس اور سیاست کے اوپر خرچ کی، اگر اتنی محنت، اتنا مال اور اتنی انرجی دعوت و تبلیغ کی محنت پہ خرچ کرتے تھے، تب بھی اس ملک کی کم سے کم آدھی آبادی وہ اللہ کی عبادت کرنے والی بن جاتی تھی۔ مجھے آپ بولو بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی؟ یہ کمزوری ہماری ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو۔ جس طریقے سے اس ملک کے اندر مسلمانوں نے دین کی محنت کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کی ہے۔ وہ تو اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کہ دعوت و تبلیغ کا یہ مبارک کام دے کر گئے، کم سے کم اس کام کے طفیل میں ہم کو اتنا تو یاد رہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہے بھائی؟ اگر وہ کام بھی اس ملک کے اندر نہیں رہتا تھا، بس اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا مالک ہے، ہم کہاں رہتے تھے اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ یہ تو اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج جو ملک کے اندر مسائل ہے، آج جو مسلمان جن مسائل سے گزر رہے ہیں، ان مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آج کا مسلمان اس مقصد کو پہچانے جو اللہ کے نبی اس کو دے کر گئے تھے۔ اور اللہ کے نبی کون سا مقصد اور کون سی ذمہ داری دے کر گئے تھے بھائی؟ دعوت کے مبارک کام کی ذمہ داری۔
یہ میرا اور تمہارا کام ہے. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے سے اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کرتے. اگر ویسا کرتے تھے نا آج حالات ایسے نہیں ہوتے تھے. ہم نے نہیں کیا، لیکن آگے کا فیوچر میرے اور آپ کے سامنے ہے. اس لیے عزم کرو، ارادہ کرو. پوری زندگی ہماری کھانے میں، کمانے میں، دکان میں، کاروبار میں چلی گئی. ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ کچھ دیا بھائی اپنی زندگی میں سے؟ لیکن آگے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنائیں گے، اور جتنی محنت ہماری دکان پر، کاروبار پر، کھانے کمانے پر، بیوی بچوں اور کھیتی باڑی پر لگ رہی ہے، اتنی ہی زندگی ہم اللہ کے دین کی اس محنت کے لیے بھی دیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائیں. اور پورے ملک میں جو مسائل اللہ تبارک و تعالی جو چل رہے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم کر کے پورے ملک کے مسلمانوں کو دعوت کے مبارک محنت کا فہم اور اس کی سمجھ عطا فرمائیں. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی. ہاں بالکل بالکل اعلان کرتا ہوں. جی جی.